ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وقراءة القرآن وحب اہل بیتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی کریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمی حسالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی ہمارے معزز جو تشریف لائے حضرات اسلامی بھائی آج کی اس محفل کے اندر یہ نہ دیکھا کریں ہم دو ہیں یا سو ہیں جو آتا ہے وہ اپنے نصیب کا حصہ پا کے چلا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں ایسی نیک محافل کے اندر نیک نیت سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی برادر اصغر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان کے اندر اہل بیت طہار کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں باہر جنت کے ہیں باغ جنت کے ہیں باہر مدح خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت بڑی پیاری بات کی کہا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہی علیکم اے دشمنان اہل بیت آخر میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت طہار کی محبت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر کلمہ گو
لوگوں پر اللہ رب العالمین نے ضروری اور لازم قرار دی ہے کہ اہل بیت طہار کی حضور علیہ السلام کے خاندان کی محبت یہ بھی ہمارے ایک ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے بغض رکھے، حضور کے خاندان والوں سے عداوت رکھے، تو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اسلام والا یا مومن کہلانے کے قابل نہیں، کیونکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر جو اہل بیت طہار سے محبت پر حدیث پاک کو نقل کیا ہے، بڑی شاندار ہے اور بڑی زبردست وہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اللہ مرتے وقت اسے توبہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا جو اہل بیت طہار سے محبت کرے گا، فرمایا جب وہ مرے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا اہل بیت سے محبت کرنے والا جو شخص دنیا سے جائے گا، فرمایا اسے جنت کی طرف فرشتے ایسے لے کر جائیں گے جیسے دلہن کو اس کے دولہے کے گھر سجا کر لے جایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ بالجنۃ ملک الموت ثم منکر ونکیر، فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اسے ملک الموت منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اللہ رب العالمین اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ کتنی بڑی محبت ہے اہل بیت طہار، کس قدر اللہ رب العالمین نے اپنے اہل بیت اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت طہار کی محبت کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کس انداز کے اندر اپنے خاندان والوں کی محبت کو بیان کر رہے ہیں، اس قدر حضور کو اپنے اہل بیت سے اپنے خاندان سے محبت ہے۔ امام علی مقام، امام تشنکام، سید الشہداء، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود سید الشہداء فرمایا۔ بنفس نفیس حضور نے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء فرمایا کہ جن کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا گیا۔ بتائیے ایسی شہادت ہوئی کسی کی؟ اور اس وقت وہ دور تھا کہ اسلام ابھی عروج پر نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے اور کفن اتنا چھوٹا تھا جب سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اسلام کی وہ کیفیت تھی۔ اس وقت حضور کے چچا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے، لیکن آج تک ان کی شہادت کو اتنا بیان نہیں کیا جاتا۔ حضور کے دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے، بدر کے صحابہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کی نشانی کہا جاتا رہا، وہ بدری صحابہ جو 17 صحابہ کرام علیہ رضوان بدر کے مقام پہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کو کس نے بیان کیا؟ کتنے لوگ بیان کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت اسلام کے لیے، یاد رکھیے گا، آپ جب تک زندہ تھے اسلام کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اپنی راز کی باتیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کے سارے منافقوں کی لسٹ تیار کر کے دے دی تھی، نام لکھوا دیے تھے کہ حذیفہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ اس قدر جلیل القدر صحابی، حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے قلعے پر ایک مضبوط دروازہ ہے، اسلام کے قلعے پر ایک مضبوط دروازہ ہے۔ فرمایا فتنے آتے ہیں، اس دروازے سے ٹکراتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ وہ دروازہ اتنا مضبوط ہے، فتنے آ کر اس دروازے سے ٹکراتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور وہ مضبوط دروازہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا عمر۔ اور جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کے جانے کے بعد فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ عمر، ان کی بھی تو شہادت ہوئی نا، حضرت عثمان غنی کی بھی تو شہادت ہوئی، کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، لیکن کسی کی شہادت کو وہ قبولیت عام نہیں ملی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول عام ہوا۔ امام علی مقام کی شہادت دیکھیے کہ ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات 10 محرم الحرام کی رات دنیا کی نہ جانے کتنی جگہوں پر بیک وقت امام علی مقام کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے خصائص کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین کی شہادت کو وہ مقبولیت عامہ عطا فرمائی، جھکایا بھی صحیح تو اپنے رب کے سامنے جھکایا۔ یزید نے تو امام علی مقام کے سر کو جھکانے کی کوشش کی نا، آپ کا سر قلم کر دیا، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جنہوں نے سر قلم کیا اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے امام علی مقام کا سر بلند کروا دیا، کیونکہ امام اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ یہ کربلا کا میدان کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، کربلا کا میدان یہ حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ تھا۔ یہ کربلا کا میدان جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ کربلا کا میدان صبر و استقلال کا میدان تھا۔ یہ کربلا کا میدان کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ کربلا کا میدان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان میں سرخروئی حاصل کرنے کا میدان تھا۔ یہ کربلا کا میدان عام میدان نہیں تھا، یہ کربلا کا میدان اثار کی تعلیم دینے کا میدان تھا۔ یہ کربلا کا میدان کوئی عام میدان نہیں تھا، بلکہ باطل اور سامراج قوت کے سامنے حق کو بلند کرنے کا مقام تھا، یہ جسے امام علی مقام نے بلند کیا۔ اور آج ہم تو یہ شہادت کی باتیں کر کے، ہم تذکرے کر کے، سارا کچھ محفلیں کر کے ہم تو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھیں کہ اس شہادت کا فلسفہ کیا تھا، اس شہادت کے پیچھے راز کیا تھا، کیا ضرورت پڑی تھی امام علی مقام کو اپنے نانا کا در چھوڑنے کی۔ سارے کہتے رہے، منتیں کرتے رہے، اے نواسہ رسول ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا امام کو سلطنت چاہیے تھی؟ خدا کے بندے، ان کا گھر تو ایک عظیم و شان گھرانہ تھا، ان کے گھر کو تو عزت اللہ پہلے دے چکا تھا، ان کو اور کس عزت کی ضرورت تھی بتاؤ؟ کیا دنیا داروں سے انہیں عزت چاہیے تھی؟ انہیں عزت اور شہرت کا تاج تو اللہ نے عطا کر دیا تھا، انہیں پاکیزگی اور طہارت کی جو مسند تھی اس پر تو خدا پہلے بٹھا چکا تھا انہیں۔ کیا انہیں دنیاوی شہرت چاہیے تھی؟ اس بات کو ہم سمجھیں، امام علی مقام کی شہادت کے فلسفے کو سمجھیں کہ امام علی مقام کیوں نکلے، اونا محمد کیوں شہید ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل کیوں شہید ہوئے۔ اور حضرت قاسم جوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، جوان علمدار سے لے کر، حضرت عباس علمدار سے لے کر، علی اکبر کی جوانی سے لے کر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے پن تک قربان ہوا۔ کیا یہ شہرت چاہیے تھی؟
یہ حق و باطل کا مارکا تھا. آپ ادھر سمجھیں کہ یزید پلید چاہتا تھا کہ گندگی کو رواج دیا جائے، حرام کاری کو رواج دیا جائے، بے حیائی کو عروج دیا جائے. یہ یزید کا کام تھا، وہ یہ چاہتا تھا، وہ اپنی یزیدیت کو پھیلانا چاہتا تھا، وہ اپنے باطل اور فاسد جو عقائد تھے ان کو لوگوں کے اندر ڈالنا چاہتا تھا. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حق کا وہ پرچم لہرایا کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا. خدا کی قسم امام علی مقام نے سب کچھ لٹا کر بھی سب کچھ بچا لیا. آپ نے سب کچھ قربان کر کے بھی سب کچھ بچا لیا. آج ہم سے تو ایک مسجد آباد نہیں ہوتی نا، ہم سے ایک مسجد آباد نہیں ہوتی، خدا کی قسم نہیں ہوتی ہم سے آباد. ہم اہل بیت کی محبت کے بڑے علمدار بنتے ہیں، ہم سے ایک مسجد آباد نہیں ہوتی. امام علی مقام نے اپنے نانا کا پورا دین آباد کر دیا. حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا. حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی. پورے نانا کی شریعت کو بچایا، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اپنے خون کی روانیوں سے اپنے خاندان، اپنا ننا علی اصغر بھی نہ دیکھا. یہ دیکھا کہ میرے نانے کا دین اگر علی اصغر کی قربانی سے بھی بچتا ہے تو ننے کی قربانی بھی قبول ہے. لوگ تو کہتے رہے کہ امام پیاسے رہے، تمہیں کس نے کہا کہ امام علی مقام پیاسے رہے؟ ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب. ارے لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر. پانی ترستا رہا کہ میں امام کے لبوں سے لگ جاؤں، پانی ترستا رہا کہ امام علی مقام مجھے دوش فرما لے. بادلوں کے فرشتے آئے، امام حکم ہو تو بھی بارش برسا دے. میرے امام نے کہا نہیں، رب کا امتحان ہے، کامیاب ہونا. زمین کا فرشتہ آیا، کہا امام حکم دے، ابھی پانی اگل دوں، یہ تباہ ہو جائیں گے اور آپ کے لیے سیرابی ہو جائے گی. میرے امام نے کہا نہیں، اللہ کا امتحان ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہوں. فرشتے آئے، کہا نہر دریائے فرات کا بند توڑ دیں، یہ ہلاک ہو جائیں گے، آپ سیراب ہو جائیں گے. میرے امام نے کہا نہیں، اللہ کا امتحان ہے، کامیاب ہونا. اتنا کچھ تھا. کیا یہ اقتدار کی ہوس تھی؟ صرف اپنے نانا کے دین کو بچانا مقصود تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. شہادت کے فلسفے کو آپ سمجھیں، صرف نانا کے دین کو بچایا امام علی مقام نے، پوری شریعت بچا دی. آج ہم سے نماز کی مسجد کی ایک صف نہیں بھری جاتی. آج یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا ٹھاٹ سے، عزت سے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کا صدقہ ہے جو آج ہم بیٹھے ہیں. ہم تو آئے، ذکر کیا، باتیں کی، نعرے لگائے، نیازیں کھائیں اور چپ کر کے چلے گئے. ہم نے شہادت کے فلسفے کو نہیں سمجھا کہ اتنی جانیں لٹانے کے پیچھے بات کیا تھی. اپنے نانا کی شریعت کو بچانا تھا. آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہم نے اس دین کا آج کل حشر کیا کر دیا. نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی، ہاں جی، دین کا کام ہم سے نہیں ہوتا. گناہوں کے اڈے آباد. جا کر دیکھیں ابھی بھی کتنے لوگ یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ باہر جا کر دیکھیں کتنے گناہوں کے اڈے اس وقت آباد ہو گئے. کہیں پر کسی کی غیبت کی جا رہی ہوگی، کہیں پر کسی کے ساتھ دنگا فساد ہوگا، کہیں پر کسی کی چغلی کی جا رہی ہوگی. کیا اسی لیے نواس رسول نے اپنے کنبے کو لٹایا تھا؟
ہم سے نماز ہی نہ پڑھی جائے. خدا کی قسم ان کی تو گردن کٹ گئی, سر تن سے جدا تھا, لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی. ہمارے تو سر تن پر ہے نا, ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے سر اپنے تن پر ہیں, ہمارے سر تن سے جدا نہیں ہوئے, ابھی باقی ہیں, زندہ ہیں, زبانیں گونگی نہیں ہوئی, ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا, قیامت نہیں آئی. ہم نے کیا کر لیا؟ لوٹ مار ہم نے کی, دھوکے ہم نے دیے, فریب کاری ہم نے کی, لوگوں کی زمینیں ہم نے ہڑپ کی, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہم نے کی, حق تلفی ہم نے کی, ملاوٹ ہم نے کی. ہم نے دین کیا سیکھا؟ کیا نواسۂ رسول اسی لیے قربانیاں دے کر گئے تھے اپنے خاندان کی؟ خدارا ان باتوں کو سمجھیے اور اہل بیت طہار کی محبت کو سمجھیے. محبت صرف یہ نہیں ہے اگر امام علی مقام نے قیامت کے دن پوچھ لیا, یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا, سوال اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا. اگر امام علی مقام نے قیامت کے دن پوچھ لیا میرا ذکر کیوں کرتے تھے, میرے نام پر محفلیں کیوں سجاتے تھے, یہ جواب دیں گے کہ آپ نے کربل کے میدان کے اندر اپنا کنبہ لٹایا, آپ نے بڑی قربانیاں دی, آپ نے نانا کی شریعت بچائی. ہم اس بات کو بیان کرتے تھے, اس چیز کو دیکھ کر ہم آپ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. اگر امام علی مقام نے یہ سوال کر لیا کہ جس شریعت کو میں نے بچایا تھا وہ شریعت تیرے گھر میں کتنی تھی, وہ شریعت تیری ذات پر کتنی تھی, اگر امام علی مقام نے یہ سوال کر لیا, بتاؤ کوئی جواب ہے؟ کوئی ہے جواب؟ آپ امام علی مقام کی شہادت کو سمجھیے. خدارا گناہوں کے اڈوں کو نہیں بلکہ اللہ کے گھر کو آباد کیجیے, مسجدوں کو آباد کیجیے, نمازیں پڑھیے. شہادت کا اصل فلسفہ یہی ہے. امام علی مقام دین بچا کے دے کر گئے, ہم نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے اس دین پر عمل پیرا ہونا ہے, ہم نے اس دین پر چل کر زندگی بسر کرنی ہے, اور کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکنے دینا. جب بھی کوئی موقع آ جائے تو حق کا ساتھ دینا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ جناب میری کسی سیاست دان سے بہت زیادہ بنی ہوئی ہے, ہاں جی صحابہ کرام کی ناموس کا معاملہ آ گیا یا حضور کی عزت کا معاملہ آ گیا, ہم نے کہا نہیں جی ہماری تو سیاست دانوں سے بنی ہوئی ہے. اگر یہ مولویوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور حضور کی عزت کا نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو سیاست سے نکال دیا جائے گا, ہمارے تو ٹکر بند ہو جائیں گے. خدا کے بندے, یہ سیاست دانوں کے آگے بیٹھ, ان کے چرنوں میں بیٹھنے سے نہ تو ٹکر ملتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں, بلکہ مسلمان کو جب بھی کچھ ملا ہے محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا. آج نواسۂ رسول کی بات آئے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں, آج حضور کے صحابہ کی بات آئے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. ہم کے مولویوں کا مسئلہ ہے, ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکنے دینا, حق کا ساتھ دینا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. یار کوئی بات نہیں, داڑھی نہیں ہے چہرے پر, مسلمان تو ہے نا, نبی کا کلمہ تو پڑا ہے. ہم بے نمازی ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. ہم بے نمازی ہو سکتے ہیں لیکن ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے. ہمارے نبی کی ناموس پر کوئی آنچ دے اور ہم کہیں کہ مولوی کا مسئلہ ہے, نہیں میرے بھائی, یہ میرے اور آپ کے دین کا مسئلہ ہے, میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. کوئی حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہے, ان پر تبرہ کرے, اور میں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ مولوی ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں, ایسے ہی روڈوں پر نکل آتے ہیں, ایسے خواہ کی جو ہے عوام کو جو ہے انتشار کا شکار کرتے ہیں. نہ, کبھی یہ نہ سمجھنا. میرے حضور کی ناموس کی بات ہوتی تھی تو ابو بکر بڑا لشکر لے کر نکلتے تھے. میرے حضور کی ناموس اور عزت کی بات ہوتی تھی تو عمر سر قلم کر دیتے تھے. میرے حضور کی ناموس کی بات ہوتی تھی تو عثمان بھی کھڑے ہو جاتے تھے. میرے حضور کی عزت کی بات ہوتی تھی تو علی حیدر کرار بھی تلوار لے کر میدان میں آتا. اور آج ان کی ناموس اور عزت کی بات ہو حضور کے صحابہ پر, جن صحابہ نے میرے حضور کی عزت پر پہرا دیا, آج ان کی عزت پر اگر کوئی بات کرے, ان کی عزت پر آنچ آئے, میں اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارے تو سیاست دانوں سے تعلقات ہیں, ہمارے فلاں وڈیرے سے تعلقات ہیں, ہمارے فلاں سے تعلقات ہیں. یاد رکھیے گا, اس بیان کو کوئی انتشاری بیان نہ سمجھے, اس بیان کو کوئی غلط بیان نہ سمجھے, یہ پرامن بیان ہے. جو ہمارے حضور کی عزت کا پہرے دار ہے,
ہم اس کے ساتھ ہیں. جو ہمارے حضور کے صحابہ کی عزت کا پہرے دار ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جو ہمارے حضور کے خاندان کی عزت کا پہرے دار ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. آئیے نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. امام عالی مقام کی شہادت کو ہم سمجھیں گے. نیت کیجئے میں روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کروں گا. یار زیادہ نہیں کر سکتے, ایک رکوع پڑھ لیا کریں. ہمارا سر اپنے تن پر ہے, جدا نہیں ہوا, ابھی باقی ہے. نیت کیجئے, زیادہ نہیں تو یار جس سے زیادہ بن پڑتا ہے وہ بھی کرے, نہیں تو کم از کم نیت کرے, ایک رکوع تو تلاوت کیا کریں. نمازیں پڑھیے, مسجدوں کو آباد کیجئے. یہی فلسفہ شہادت ہے کہ دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بسر کیجئے, حضور کی شریعت پر چل کر اپنی زندگی گزاریے. یہی حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کی شہادت کا فلسفہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. وما علیہ الا البلاغ.